جنازے کی نماز خواتین پڑھ سکتی ہیں؟ جنازے کی نماز خواتین پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ جنازے کی نماز خواتین کے لیے پڑھنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ خواتین مردوں کے پیچھے پڑھیں، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے عورتیں سب بنا کر کے نماز پڑھیں، اس میں کوئی اشکال نہیں، یہ پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ خواتین ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھیں، اکیلے اکیلے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، ایک خاتون آئی، اس نے اکیلے جو ہے جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ خواتین تنہا نماز پڑھیں، تنہا مطلب خواتین جماعت بنا کر کے جنازے کی نماز پڑھیں، ایک خاتون امامت کروائے، اس کے پیچھے دوسری خواتین پڑھیں، مرد حضرات وہاں نہیں ہیں، خواتین مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، خاتون خواتین کی امامت کروا رہی ہے جنازے کی نماز میں، یہ تیسری شکل ہے، یہ بھی جائز ہے۔ دلیل اس کی صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، امہات المؤمنین نے حکم دیا کہ ان کا جنازہ مسجد کے اندر لایا جائے، مسجد کے اندر لایا گیا اور امہات المؤمنین نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض یہ کیا کہ جنازہ مسجد کے اندر کیوں لایا گیا، اعتراض یہ نہیں کیا کہ عورتوں نے تنہا نماز جنازہ کیوں پڑھی، یہ اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض نہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب وہ سارے لوگ جانتے تھے کہ یہی صحیح ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں تنہا، اس لیے اس پوائنٹ پر اعتراض نہیں کیا، اعتراض اس بات پر کیا کہ جنازہ مسجد میں کیوں لایا گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کی یادداشت کتنی کمزور ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں ابن فلاں کی نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی تھی، فی جوف المسجد؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے اس کا جواب دے دیا۔ بہرحال محل شاہد یہ ہے کہ امہات المومنین نے خود مسجد کے اندر جنازہ منگا کر کے امہات المومنین نے مردوں کے بغیر وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی، لہٰذا عورتوں کے لیے نماز جنازہ مستقل جماعت بنا کر کے پڑھنا جائز ہے، بس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پردے وغیرہ کا انتظام ہونا چاہیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینا جائز ہے، پینشن لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ آپ نے جو سروس دیا ہے اسی سروس کے بدلے میں وہ پینشن آپ کی سروس اور آپ کی تنخواہ کا ایک حصہ ہے۔ شیخ، تجارت کے اندر پروفٹ کا کوئی کرائٹیریا ہے کیا؟ پروفٹ جو کماتے ہیں مطلب میں کون سا سامان کتنے میں بیچوں گا؟ دیکھیے، میں کون سا سامان کتنے میں بیچوں گا، میرا سامان ہے، میری مرضی، میں جتنے میں چاہوں بیچوں، بس میں سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جیسے کوئی سامان 10 روپے کا ہے میرے پاس، مارکیٹ میں 10 روپے اس کی قیمت ہے، اور میں کسی کسٹمر سے بولوں کہ بھائی تم کہیں بھی جاؤ گے سامان تمہیں 100 روپے میں ملے گا، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب ایسی صورت میں وہ آدمی سوچا چلو ہر جگہ جب 100 میں مل رہا ہے میں یہیں پہ خرید لیتا ہوں 100 میں، یا وہ بولے ہر جگہ تمہیں 100 میں ملے گا میں تمہیں 90 میں دے رہا ہوں، جبکہ مارکیٹ میں 10 روپے اس کی قیمت ہے۔ اب اس آدمی نے خرید لیا تو یہ اس طرح سے ریٹ بڑھا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر میں بول کر کے بیچوں کہ بھائی ہر جگہ یہ 50 روپے میں بکتا ہے میں 100 روپے میں بیچوں گا، مرضی ہو تو لو نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن بس شفافیت اور ایمانداری ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایک خاتون کی طرف سے یہ سوال ہے کہ شادی میں اگر دولہا ہار پہن کر آئے تو ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بھائی ہار پہننا، دیکھیے ہار پہننے کا کیا مطلب ہے، اگر ہار پہننے میں کوئی شرعی قباحت ہے تب ہم کہیں گے کہ وہ منکر کام کر رہا ہے، اور اگر ہار پہننے میں کوئی قباحت نہیں تو کیا دقت ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں واللہ عالم، میں نے اس طرح سے بہت زیادہ نہیں دیکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہار پہننا یہ کلچر کا حصہ ہے، بہت سارے کلچر میں ہار پہننا یہ کلچر کا حصہ ہے، پھول وغیرہ کے ہار پہنتے ہیں لوگ، تو کلچر کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی معلومات ہو تو بتائے ہمیں کہ یہ کسی غیر مسلم کے دین کا حصہ ہے، اگر مشابہت پائی جائے کفار سے، ان کے دین کا، ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہو تو اس میں ان سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ کلچر کا حصہ ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ رکوع ملنے سے رکعت پوری ہوگی؟ رکوع ملنے سے رکعت مل جائے گی، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، یوٹیوب پر آپ جائیے، وہاں پر ویڈیوز موجود ہیں میرے، وہاں دیکھ لیجئے، کیونکہ ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ تفصیل کر سکوں، بس رکوع ملنے سے آپ کی رکعت ہو جائے گی۔
بس اتنا آپ دھیان رکھیں کہ جب آپ رکوع میں گئے تو اس وقت امام بھی رکوع میں ہی ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ آپ کو رکوع ملنا چاہیے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدرکی رکوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں پہنچے تو آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس وقت تک امام نہ اٹھے. اگر آپ نے امام کو اتنا پا لیا تو آپ کو رکعت مل جائے گی. کوئی آپ سے یہ اعتراض نہ کرے کہ سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کو رکعت کیسے ملے گی. یہ ایک استثنائی شکل ہے. سورہ فاتحہ نماز کے اندر واجب ہے، لیکن آپ جس صورت میں پہنچے ہیں یہ آپ کے لیے ایک استثنائی صورت ہے. اور ہمارے دین کے اندر بہت سارے ایسے استثنائی مسائل ہیں جہاں پر آپ کو کچھ احکام سے مستثنا کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اسی مسئلے کے اندر اگر کوئی آدمی نماز میں پہنچا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، پیچھے تھوڑا پہنچا، لیٹ سے پہنچا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اتنا پڑھا جیسے امام جو ہے رکوع میں چلے گئے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں مدرکے رکوع مدرکے رکعت نہیں ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھو گے کہ ایسا آدمی کیا کرے، ابھی 2 ہی آیت پڑھا ہے سورہ فاتحہ میں سے، تو وہ بھی آپ سے یہی کہیں گے کہ وہ فوراً رکوع میں چلا جائے امام کے ساتھ. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس نے رکعت پائی کہ نہیں؟ سامنے والے کہیں گے کہ ہاں وہ رکعت پا گیا. تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب پوری سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھا ہے تو رکعت کیسے پا گیا؟ وہ کہیں گے کہ یہ استثنائی حالت ہے، وہ معذور ہے. وہی اس کا جواب ہمارا بھی یہاں پر ہوگا کہ یہ استثنائی حالت ہے. سورہ فاتحہ رکن ہے، واجب ہے، لیکن جو آدمی رکوع میں پہنچا اس کے لیے یہ استثنائی حالت ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بس جیسا کہ صحابہ کرام کے آثار اس سلسلے میں وارد ہیں. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا. جی شیخ، یہ سوال ہے. ایک بچی پیدائشی مخلص ہے، اس بچی کی علاج کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے تو ڈاکٹر مشورہ دے رہے کہ جب 18 سال کی ہوگی جب ان کا علاج ہوگا پھر اس کا آپریشن کر سکتے ہیں. کہ اس طرح آپریشن نہیں. ایک بچی کوئی انسان ہے جو پیدا ہوا، چاہے بچہ ہو بچی ہو، اس سے میٹر نہیں کرتا ہے، وہ مخنث ہے، اس کا آپریشن کروا کر کے اس کا جنس جو ہے چینج کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. یہ تغییر فی خلق اللہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا ہے اسی سے راضی رہیے، اسی میں خیر ہے. غائبانہ نماز جنازہ. غائبانہ نماز جنازہ کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. دیکھیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے، اس کے کچھ کارنامے ہیں، ایسے آدمی کی تو ضرور پڑھنی چاہیے نماز جنازہ. لیکن کوئی عام آدمی ہے اس کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے. لیکن اس مسئلے کے اندر تشدد نہیں برتنا چاہیے. دونوں طرف کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، بہت قوی دلیلیں. میرا جو رجحان ہے، میرا موقف ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پر آپ نکیر مت کیجئے. آپ کا دل نہیں کہہ رہا ہے، نہیں مطمئن ہے تو آپ مت پڑھیے. کوئی فرض عین تو ہے نہیں نماز جنازہ، فرض کفایہ ہے، وہ ادا ہو چکی ہے پہلے ہی. آپ کا دل کہہ رہا ہے تو آپ پڑھ لیجئے. اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی نکیر مت کیجئے. کوئی پڑھ لے رہا ہے اس پر بھی نکیر مت کیجئے. بہت شدید اختلاف ہے اس میں، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. رمضان کے علاوہ وتر 1 رکعت پڑھنے پر ہمیشگی برتنا کیسے؟ کوئی دقت نہیں ہے. اگر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر بزنس میں کوئی کسٹمر کریڈٹ کارڈ ہی سے پیمنٹ کر رہا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی کسٹمر ہے جو آپ کے پاس آیا کریڈٹ کارڈ سے، کوئی یعنی آپ دکاندار ہیں، سامنے والا کسٹمر کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہا ہے، کوئی دقت نہیں، آپ لے سکتے ہیں. آپ کو اپنا پیسہ پانے سے مطلب ہے، آپ اس میں تھوڑی شریک ہیں. قبلہ کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ قبلہ کی طرف پیر کر کے سونا بالکل جائز ہے، کوئی حرج اور اشکال کی بات نہیں ہے. بعض صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بعض سلف کا واقعہ نقل کیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین ہے. کون سی توہین ہے؟ 0% پر قرض سرکار سے لیا اور وقت پر ادا نہیں کیا، بعد میں انٹرسٹ لگنے کی صورت میں کیا؟ بعد میں کیا لگنے کی صورت؟ بعد میں جب سود لگا دیا جائے اور قرض لے لیا. سوال کر رہے ہیں کہ 0% پر قرض لیا سرکار سے، ٹائم سے ادا نہیں کیا تو اس پر انٹرسٹ لگا دیا گیا، تو 0% کہاں ہوا؟ بھائی جب ٹائم سے ادا نہ کرنے پر آپ کو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو 0% کیوں کہہ رہے ہیں؟ بات کو گھما کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب آپ کے اوپر یہ کنڈیشن ہے کہ ٹائم سے ادا نہیں کرو گے تو انٹرسٹ دینا ہوگا، تو پھر 0% کہاں ہوا؟ تو پھر وہ تو سود والا ہو گیا.
2 बजे और सब बातें आ गई हैं और सवाल वही है जो आपकी तकरीर में बस सब खत्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की समझ अता फरमाए। आज के इस मुहाजरे से अगर कोई चीज़ गूगल पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो होता है कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे गूगल पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई इश्काल नहीं है। तो आज के मुहाजरे से अगर हम सिर्फ़ इतना सीख लें कि हम अवेयर हो जाएं अपने माली मुआमलात के अंदर और इसको कोई आसान मसला ना समझें। इसका मसला हमारी कमाई से जुड़ा हुआ है, हमारे रिस्क से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ हम खाते हैं ग़िज़ा के तौर पर, हमारा जिस्म जिससे पलता है उससे इसका ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ हमारी इबादत से है, कोई मामूली मसला नहीं है। इसलिए कोई भी कारोबार करें, कोई भी माली मामला करें, पहले ये जानने की कोशिश करें कि हमारी शरीयत का मौक़िफ़ क्या है इस मसले के सिलसिले में, तभी उसमें कदम डालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को तौफ़ीक़ दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।